حدیث وہ کون سی 3 کوالٹیز ہیں، کون سی 3 صفات ہیں کہ جن میں یہ صفات ہوں گی، یہ کوالٹیز ہوں گی تو وہ ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ تو حدیث ہے وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ من کما یکرہ ان یقذف فی النار، متفق علیہ۔ یعنی انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں، صفات ایسی ہیں جن میں وہ ہوں گی، وہ ان کی وجہ سے ایمان کی لذت اور مٹھاس کو محسوس کر لے گا، پالے گا۔ وجدہ کے ورڈ ہیں کہ وہ اس نے پا لیا ایمان کی لذت کو۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، یعنی وہ اللہ اس کے رسول سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرے، انکلوڈنگ اس کی فیملی، اس کے اہل خانہ، یعنی ان سب سے بڑھ کر اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ۔ اور دوسری کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھے۔ اور تیسری کہ جب اللہ نے اسے بچا لیا ہے، یعنی آگ سے بچا لیا، اللہ ایمان کی طرف لے آیا، تو اب وہ دوبارہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح سمجھے کہ جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ بخاری اور مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ ہم دنیا میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اپنی فیملی سے محبت رکھتے ہیں، اپنے دوستوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ بعض اوقات کچھ دنیاوی بینیفٹس ہوتے ہیں، ورلڈلی افیئرز ہوتے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ان سے فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے اور ہم بھی اس کے ریٹرن میں لگے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ دنیا کی محبت ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، ٹیمپرری لائف ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایون اپنے، اگر انسان بچوں کی بھی بات کرے تو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سورہ نساء میں، جہاں پر انہیریٹنس ڈسٹریبیوشن کی بات آتی ہے تو وہاں پر کیا اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ تمہاری کون سی اولاد تمہیں زیادہ فائدہ دے گی۔ تو اب ہوتا یہ کہ یہ جو ہماری دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں نا، ان میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، کبھی کسی سے زیادہ ہوگی، کبھی کسی سے، کوئی وقت ایسا آتا ہے کم ہو گئی، زیادہ ہو گئی۔ لیکن اس کے برعکس اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ کیسی محبت ہونی چاہیے ہمیں؟ ایسی محبت جو کبھی کم نہ پڑے، چاہے کیسے بھی اپس اینڈ ڈاؤن آ رہے ہیں، ایسی محبت ہونی چاہیے۔ دیکھیں مثال کے طور پر کوئی ایسا اللہ کا احکام ہے جو آپ کے مفادات کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، کوئی ایسا رول ہے، کوئی ایسی بات ہے جس پر آپ عمل کر رہی ہیں تو اب آپ اس پر آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے، دنیا میں کسی قسم کا نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انفیکٹ آپ کی دنیا چھن رہی ہے، تو اس پر ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے کہ ہماری وہ محبت جو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رکھتے ہیں اس میں ہرگز ذرا سی بھی کمی نہیں آنی چاہیے، اور اللہ سے ہمیں توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، اپنی محبت دے ہمیں۔ یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، یعنی اللہ میں تیری محبت مانگتی ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے احکامات، اس کی اوبیڈینس میں اور اس کے پلیئر میں، اس کی رضامندی لینے میں اگر ہمارے پیاروں کی خواہشات اور دنیا کے مفاد اس کے حکم کے ساتھ ٹکراتے ہیں، کولائڈ کرتے ہیں، تو ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور بڑی ہی خوبصورت بات ایک عالم نے کہی کہ چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور تم اللہ کی طرف ہو، تم حق بات کہہ رہے ہو، تو تم ہی سیدھے راستے پر ہو۔ اسی طرح جو تیسری بات آ رہی ہے کہ کفر سے کراہت، یعنی ایمان میں داخل ہونے کے بعد واپس کفر کی طرف لوٹنا، ایسا ہی انسان سمجھے کہ جیسے وہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی حدیث کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اور کیا ہی خوبصورت الفاظ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بتا دیے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے دین میں ہمیں گائیڈنس دینے کے لیے۔ اب سورہ عمران میں کیا بات آتی ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یعنی اے ہمارے رب،
ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف لانے کے بعد، سیدھا کر دینے کے بعد، اب ان کو ٹیڑھا نہ کرنا، اب ان کو استقامت پہ قائم رکھنا۔ اور اسی طرح اسی سے ملتے جلتے الفاظ ایک حدیث میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اے معاذ، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات ہرگز نہ چھوڑیے۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری اچھی عبادت کروں۔ اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو جی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور اس پر قائم رکھے۔ اور بات یہ معمولی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر پھر وہ قائم رہے، پھر ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ اصل بات ہے استقامت، ورنہ کہنے والے تو بہت سارے کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، وہ ہمارا رب ہے، لیکن اس پر جمے رہنا ہی اصل بات ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔